نور کی برسات ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے، رحمت میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوبصورت نشریات رحمت میلاد۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں کہیے اس پوری نشریات کی جان، یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ جب میں ابتدائی طور پر کچھ گفتگو کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا عنوان کتنا اہم ہے اور اس پر ہمیں آج کیا کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علمی شخصیت تشریف فرما ہے، خطاب کرنا ہو اگر اردو میں تو بھی کمال، خطاب کرنا ہو اگر عربی میں تو بھی آپ انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ دنیا بھر میں دین کے فروغ کے لیے آپ سفر کرتے ہیں۔ صرف علماء عجم نہیں بلکہ علماء عرب بھی آپ کی خدمات کے معترف نظر آتے ہیں۔ ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا عامر اخلاق شامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں جلوہ فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارے دو بڑے ہی پیارے ثناخواں عبید رضا قادری اور سید حسن علی قادری بھی تشریف فرما ہے، جو انشاءاللہ پیاری پیاری نعتیں سنائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں اور سوالات کا آغاز کیا جائے، کچھ ابتدائی گفتگو۔ عنوان ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ ذہن میں رہے کہ یہ محض ایک گفتگو نہیں بلکہ اس نسبت عظمیٰ کا بیان ہے جس سے بندگی کو رفعت ملی اور عبادت کو حقیقت۔ یہ اس در کے آداب کی بات ہے جہاں جبریل بھی دو زانوں بیٹھتے ہیں اور جہاں عقلیں سر جھکا کر، دل عقیدت سے لرز کر اور روحیں سکون پا کر قرب الہی کی لذت چکھتی ہیں۔ ادب وہ لطیف کیفیت ہے جو محبت کو کمال عطا کرتی ہے، اور تعظیم وہ آئینہ ہے جس میں نسبتوں کی عظمت جھلکتی ہے۔ اور جب بات ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تو پھر یہ ادب محض رسمی اطوار نہیں بلکہ عین دین ہے، عین ایمان ہے، عین معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہوئے فرمایا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ آیت محض آواز کے بلند کرنے کی نہیں بلکہ ہر فہم، ہر رائے، ہر عمل اور ہر انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کے اعتراف کی تعلیم دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسوٹی ہے جس پر عشق حقیقی کی صداقت پرکھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں اس کی روشن دلیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ ادب، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان احتیاط، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خاموشی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حکمت، سب میں ایک ہی وصف نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب ہی تو ہے جو غلامی کو عزت بناتا ہے، جو پیروی کو سعادت بناتا ہے، جو شفاعت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہی ادب ہے جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی سنت کو محض رسم نہیں بلکہ عین زندگی بنا لیں۔ ناظرین کرام، یہی ادب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت لب بھی کانپیں اور دل بھی لرزے اور آنکھیں بھی بھیگیں، اور یہی ادب ہے جو صحابہ کو بلال بنا دیتا ہے، جو تابعین کو اویس قرنی، جو ہزاروں میل دور ہو کر بھی دل سے یہ صدا دیتا ہے، کاش ایک نظر پڑ جائے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پس تعظیم مصطفیٰ کوئی اضافی عمل نہیں، یہ دین کی بنیاد ہے، محبت کی پہچان ہے اور نجات کا راز ہے۔ آئیے اپنے دلوں میں وہی سوز، وہی خشیت، وہی نسبتوں کا احترام پیدا کریں جس کا مظاہرہ ہمیں صحابہ، تابعین اور اولیاء کے ہاں نظر آتا ہے۔ بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔
قبلہ علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت عنوان ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رحمت میلاد ٹرانسمیشن کی یہ جان ہے عنوان، اور اس پر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ آغاز میں چاہتا ہوں حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ان کے رب نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على من انزل علیہ القرآن، سید العوالم والاکوان، سیدنا ونبینا ومولانا وحبیبنا الى دار الجنان، وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ محترم حافظ صاحب، سب سے پہلے جو ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ نے آج کی یہ حسین محفل سجائی ہے، اور یہ محفل ہمارے وطن عزیز پاکستان میں سجی ہے، اور جس طرح سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تا صبح قیامت استحکام، استقرار اور ترقی کی بلندیوں پر اسی طرح سے گامزن رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ عجم سے لے کے عرب تک جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وطن عزیز میں منایا جاتا ہے، تو میں نے عرب کے اکابر علماء کی زبانوں سے یہ سنا کہ جنہوں نے میلاد شریف کی بہاریں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں دیکھیں، تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جس طرح سے میلاد شریف کی محفلیں پاکستان میں منعقد کی جاتی ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ نے جو سوال کیا اس پر قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیات، خیر الکلام کلام اللہ، تمام کلاموں میں سب سے بہترین دلیل اور مثال اور جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم سے ہی اس جہاں کا آغاز ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہ ابھی جہاں نہ بنا، ابھی وقت کو وقت نہ ملا، زمان کو زمان نہ ملا، مکان کو مکان نہ ملا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ جو خاص کانفرنس ہے کہ جس میں ذکر کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اور وہاں پر سامعین جو ہیں وہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کی ارواح ہیں، اور ذکر پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان لفظوں کے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اے جماعت انبیاء کرام علیہ السلام، کہ آپ لوگ اپنے اپنے وقتوں میں دنیا میں جو ہے وہ جلوہ گر ہوں گے، اور آپ کو کتاب اور حکمت بھی جو ہے وہ دی جائے گی، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، کہ میں تو آ چکا ہوں، رسول آنے والے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو پوری جماعت انبیاء رسولان اعظام ان کی ارواح کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ تعظیمی تو ہے کہ ایک طرف کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف ذکر اے پیارے مصطفیٰ کریم آقا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا ذکر کیا، ان کی شان کو بیان کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کہ جہاں پر انہوں نے وحدانیت کا پیغام دیا ہے، توحید کا اعلان کیا ہے، تو اسی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے وہ شان کا بھی ذکر کیا کہ رب کریم اس محبوب سے اتنا راضی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہو تو پیارے مصطفیٰ کریم کا واسطہ پیش کیا جائے، ان کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں یہ درس جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں، اور یہ سلسلے پھر اسی طرح سے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ قرآن مجید میں ہے کہ اے میری قوم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جس رسول کی آمد ہوگی ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسماء گرامی میں سے ہے۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال نے جب اس جہاں کا آغاز فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس وقت میں کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو بنا رہا جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ بڑی مشہور آیت ہے، سب کو یہ ذکر پتہ ہے۔ تو یہاں پر رب کریم نے ان فرشتوں سے فرمایا اسجد لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو اسجدو، سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم نے کیا یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں سجدہ تو صرف میرے لیے ہے،
تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا تھا اور اس کا یہ ذکر ہونا تھا. خیر یہاں پر گفتگو بہت ہو سکتی ہے لیکن ہم مختصر کرتے ہوئے, میں نے عجم سے لے کر عرب تک علماء سے میں نے یہ سنا, اور عرب کے بہت بڑے عالم اس پر ذکر کرتے ہوئے بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو رب کریم نے یہ شان عطا کی ہے اور وہ ہیں خلیفہ اللہ کے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے نبی, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, وہ خلیفہ اعظم ہیں, وہ محبوب خدا ہیں. تو وہ سجدہ ایک مرتبہ ہوا, ایک وقت میں ہوا, اور اس کے بعد وہ سجدہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد پھر وہ سجدہ دوبارہ نہیں ہوا. لیکن جب بات ہو حبیب کے دربار کی اور تعظیم محبوب کی جب بات آتی ہے تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کو ایک مرتبہ سجدہ کر دو, سجدہ تعظیمی اور معاملہ ختم ہو گیا. فرمایا نہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ وہاں پر رب کریم نے فرمایا صرف فرشتوں کو کہ سجدہ کرو, لیکن جب بات ہوئی محبوب کی تو فرمایا کہ اب محبوب کی شان میں اور ان کی تعظیم میں اور ان کے ذکر کی بلندی کے لیے اللہ اکبر, سب سے پہلے خود کائنات کا خالق و مالک ہے, پھر فرشتے ہیں, پھر فرمایا ایمان والوں آپ بھی اس میں آ جاؤ. تو یہ سجدہ ایک مرتبہ ہوا تھا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس وقت سے لے کر کہ جب سے محبوب کا وجود ہے, کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کیا کہا گیا, نبی. اب جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار آپ کب سے نبی ہیں, تو فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے, تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا. تو اس وقت سے لے کر تعصب قیامت یہ شان ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ یہ ہمیشہ جاری رہے گی, ایک مرتبہ ہو کر ختم نہیں ہوگی, بلکہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جو ہے یہ شان اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس میں خدا بھی ہے, فرشتے بھی سارے ہیں, اور تمام ایمان والے پورے جہاں میں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی کے ساتھ رب کریم نے پھر قرآن مجید میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد, مبشر اور نذیر, یہ تینوں صفتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے. اور اگر اس پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک رات ایک ایک صفت پر گفتگو ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد آگے فرمائے لتؤمنوا باللہ ورسولہ, کہ اے محبوب ہم نے اتنا حسین آپ کو بنایا کہ آپ شاہد بھی ہیں, آپ مبشر بھی ہیں, آپ نذیر بھی ہیں, آپ داعی اللہ بھی ہیں, آپ سراج منیر بھی ہیں, آپ مزمل بھی ہیں, آپ مدثر بھی ہیں, آپ طٰہٰ بھی ہیں, آپ یاسین بھی ہیں, کہ زمانے کے یہ حسین القاب کہ آقا کو اپنے حبیب کو رب کریم نے جو ہے وہ عطا فرمائے. تو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنا حسین جو بنایا نا اس کی ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ جو محبوب کو اتنا حسین و جمیل دیکھے گا تو لتؤمنوا باللہ ورسولہ, کہ محبوب کو دیکھتے ہی وہ اللہ پر بھی ایمان لائے گا, اس کے رسول پر بھی ایمان لائے گا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا کہا, ایک نہیں متعدد, کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے معجزات کا اور اپنے اعجاز کا اگر وہ اظہار نہ بھی فرماتے تو نبوت کے لیے میرے سرکار کا چہرہ ہی کافی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا کہ محبوب آپ پر وہ ایمان لائیں گے, اللہ اور رسول پر ایمان وہ لائیں گے. اسی کے ساتھ پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. میں نے عرب میں پوچھا عرب کے علماء سے تعزیر کا مطلب یہاں پر کیا ہے, وَتُعَزِّرُوا, تو عرب کے علماء نے فرمایا کہ حد درجے کی ان کی تعظیم کرنا, حد درجے کی ان کی توقیر کرنا. یہ حکم کس نے دیا, رب ذوالجلال نے یہ حکم جو ہے وہ عطا فرمایا. اچھا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا حسین و جمیل جو بنایا ہے, اس میں بھی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایمان لائیں گے, تو ایمان لائیں گے کس پر, خدا پر. کیا خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب آپ کہیے قل هو اللہ احد, محبوب آپ کہیے کہ وہ خدا ایک ہے. محبوب سے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے, کہا اس کی بھی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ, اگر آپ 6666 آیتیں قرآن مجید کی پڑھیں تو کہیں پر اس طرح سے ذکر نہیں. وہ الگ بات ہے کہ تمام انبیاء کرام رسولان اعظام ان کا پیغام یہی تھا, الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا ایک ہے, سب نے یہی پیغام دیا. لیکن جس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پیغام دیا ہے, اے محبوب آپ کہیے وہ خدا ایک ہے, انداز کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اس خدا کی شان بیان کیجئے جسے آپ نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہ دیدار الہی صرف آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہے. ایک وجہ تو یہ, اور دوسری یہ
کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جس جوش، جذبے اور اعتقاد کی پختگی کے ساتھ آپ وحدانیت کا اعلان کریں گے تو یہ اعلان پھر توحید کا قیامت تک اسی طرح سے باقی رہے گا۔ واہ واہ واہ، دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہیں گے کہ جو محبوب اتنی شان والا ہے تو جس خدا نے اس محبوب کو بنایا ہے وہ کتنی شان والا کیا ہوگا۔ کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے آغاز میں ہی۔ مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی اشیاء اور آپ علیہ السلام کے ذکر کا ادب بھی کیا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ذات مصطفیٰ کا ادب ہے؟ سب سے اچھا مومن وہی ہے کہ جو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرے۔ انہوں نے جو فرما دیا وہ کلمہ اخیر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ محبوب کی ولادت کس شہر میں ہوئی۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوتی ہے تو میں نہیں بلکہ ہمارا رب یہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میرے محبوب ہم کو قسم ہے مکہ مکرمہ کی، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں چاہے زمزم ہے، صفا مروہ ہے، ام القریٰ ہے، لوگ یہاں طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، حج ہوتا ہے، یہاں عرفہ ہے، یہاں مینا ہے، یہاں پر یہ ساری جو ہے وہ شانیں ہیں، زمزم ہے، لیکن فرمایا کہ اصل میں وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ فضیلت یہ نہیں ہے بلکہ وجہ فضیلت یہ ہے کہ انت حل بہذا البلد، کہ میرے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ مکہ واہ، مکرمہ کی جو وجہ فضیلت کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ سبحان والتسلیم سے اللہ، ہوئی تو اس کا ذکر یوں کیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں یہاں پر امام اہل سنت کے حوالے سے بھی عرض کروں کیونکہ جو موضوع چل رہا ہے اور فاضل بریلوی نے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کا اس زمانے میں بالخصوص اس صدی کے اندر پاک و ہند میں اور یہ ادب اور یہ تعظیم، تو اس میں ہمارے امام کا بڑا ذکر آتا ہے، بلکہ ہمارا امام پہچانا اسی میں جاتا ہے کہ حضور کی تعظیم، محبت اور عشق کے جام جو اس امام نے پلائے ہیں۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، اپنا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خود حرم شریف میں ہوں تو میری نظر پڑی اس میزاب رحمت پہ، تو میں نے اس میزاب رحمت کو غور سے دیکھا تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایرو کا نشان بنا ہوتا ہے کہ یہ فلاں محلہ ہے اور یہ سڑک جو ہے فلاں جگہ جا رہی، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میزاب رحمت کو غور سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا سیدھا جو اشارہ ہے وہ مدینہ شریف کی جانب، کہ میں رحمت کا پرنالہ تو ہوں لیکن رحمت کا جو سر چشمہ ہے وہ مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر، واہ، فرمایا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اب دربار شریف میں آتے ہیں تو مدینہ شریف جو ہے وہ بھی ادب اور اس کے اعتبار سے کہ مدینہ شریف کے جو آداب، اور جو ابھی آپ نے مقدمے کے اندر آیت بھی پڑھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں اپنی آواز کو بھی آپ نے اونچا نہیں کرنا، تو یہ ذکر قرآن مجید میں، اور خود آپ نے بھی کہا کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آواز، بلکہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر آپ کی پلکیں بھی چیک ہوتی ہیں، آپ کی بھویں بھی چیک ہوتی ہیں۔ حضرت عقیل کھجور لے کر آئے، منافق نے یوں اشارہ کیا اس سے کیا ہو جائے گا، تو اسی وقت قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ یہاں پہ لمز یا تلمس سے جو معنی ہے وہ بھووں کا اشارہ کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ ہے لمز۔ جی تو اس نے جو صرف اپنی بھووں سے یہ اشارہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، کیونکہ اس نے اپنی بھووں کا جو ہے، تو جب آقا علیہ السلام کے صحابی کے اخلاص پر اگر کوئی تنقیدی نظر ڈالے تو اس کے لیے یہ حکم آ جاتا ہے، تو پھر خود سرکار کے دربار کی تعظیم کیسی ہوگی، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والوں کا ادب کا عالم پھر کیسا ہوگا۔ تو یہ ذکر بھی یہاں پر فرما دیا کہ میرے محبوب کی دربار میں آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ ترکی والوں کا ایک ذکر آتا ہے کہ جس وقت میں انہوں نے مسجد نبی شریف کا جو ہے وہ توسیع کا کام ہو رہا تھا، تو جتنے بھی عمال یعنی مزدور انہوں نے وہاں پہ لگائے تھے وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، وہ سارے کے سارے باوضو ہوتے تھے، اور وہ جو کام ہوا آج بھی ترکی کا بہت سا کام وہاں پر موجود ہے۔ تو جب وہ پتھر لگاتے اور وہ پتھر اپنی جگہ پر فکس نہیں ہوتا تو اس کو تراشنے کی جو حاجت پڑتی تو وہ اس پتھر کو لے کر جاتے مدینہ شریف شہر سے باہر، اور وہاں پر جا کر اس کو تراشتے اور اس کے بعد دوبارہ لے کر آتے اور اس کو وہاں پہ لگاتے کہ کھٹ کھٹ کی آواز سے کہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یعنی دور حاضر کے اندر بھی لوگوں نے اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا ہے۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسا ادب کیا کرتے تھے. عروہ بن مسعود نے کیا دیکھا تھا جب حدیبیہ کی وادی میں ان کو بھیجا تھا ایز اے جاسوس کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ چل کیا رہا ہے. تو جب وہ پلٹ کر وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ پہلے مجھے اپنی سانسیں درست کرنے دو، کیونکہ جو منظر میں نے آج دیکھا جہاں میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. وہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی. رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے روم کے قیصر، ایران کے کسری اور حبشے کے نجاشی، اس زمانے کی یہ 3 سپر طاقتیں تھیں، میں ان تینوں کے درباروں میں گیا ہوں. درباری اپنے بادشاہ کو مسکہ لگاتے ہیں، لیکن جو دربار میں نے آج دیکھا، رب کعبہ کی قسم، نہ اس سے پہلے ایسا دربار دیکھا تھا نہ ایسے درباری دیکھے. اللہ اکبر، کہ اللہ جب اکبر. ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو یہ سارے ایسے دوڑ پڑتے ہیں اس پانی کو لینے کے لیے جو ان کے بدن سے لگ کے گر رہا ہوتا. ایک بوند بھی زمین پر نہیں ہوتی، وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر ہوتی اور وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا. تو ایسے وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر وہ گرتا ہے تو وہ اسے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. اور یہ جو جماعت آقا علیہ السلام کے سامنے ہے نا، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اپنی عزت پر بات آ جائے تو ہزاروں کی جان لے لیتے تھے اور ہزاروں جانیں دے دیتے تھے. جی جی. کہ ہماری ناک سلامت رہنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، لیکن آج سرکار کے لعاب کو اپنے چہرے پر مل لیتے. تو اس پر عروہ بن مسعود نے کہا کہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان کے نبی نے جب گفتگو کرنا شروع کی ہے تو وہ ایسے ادب سے اپنے نبی کا ذکر سن رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب ان کے جسموں میں جان نہیں ہے یا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائے گا. اتنے ادب سے وہ اپنے نبی کا جو ہے وہ خطاب وہ سنتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے اس انداز سے نہ صرف یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ان کی جو نسبت ہو جاتی تھی ان چیزوں پر صحابہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد، اور اس کا ذکر کیا نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس میں یہ ذکر موجود ہے. تو آپ نے ایسے ممبر شریف پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس پر جو غبار مبارک تھا وہ لگا کر ایسے اپنے چہرے پر ملا. تو کسی نے اس وقت کہا، اور ابن عمر ایک بہت بڑے حدیث کے راوی کا جو ہے وہ نام ہے، سینکڑوں حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت میں کیا کہنے لگے کہ جب کسی نے کہا کہ ابن عمر یہ کیا دیوانگی ہے کہ آپ ایسے مل کر اس کو چہرے پر مل لیں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم کو پتہ نہیں یہ میرے رسول کا ممبر ہے، اس پہ میرے سرکار علیہ السلام جلوہ کر ہوتے تھے، اس کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ مبارک وہ غبار ہے کہ جو اپنے چہرے پر مل رہا ہوں. اچھا، یہاں پر امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ اسلاف کا بھی طریقہ رہا کہ جس وقت میں آپ نے حاضری وہاں پر پیش کی ہے، اور یہ امام رفاعی کے ایک بہت بڑے سلسلہ تصوف کے امام کو مانا جاتا ہے کہ غوث اعظم کا سلسلہ قادریہ، تو امام رفاعی کا امام رفاعی سلسلہ. تو جس وقت میں آپ پہنچے، یہ میں نے عرب کے علماء سے بھی سنا ہے، تو آپ نے ڈائریکٹ مدینہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف میں حاضری نہیں دی. ہم لوگ جیسے جاتے ہیں نا باب سلام سے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر لیٹ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے 90 مریدین تھے. آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے اوپر سے گزر جاؤ، جب سارے گزر جاؤ گے پھر رفاعی اندر آئے گا. کیا مطلب؟ کہ سرکار کے دربار میں رفاعی نہیں ہے، رفاعی کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہی تمام بزرگوں کے اندر حضور علیہ السلام کے دربار شریف کا جو ادب ہے وہ اسی انداز میں رہا. فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں کہا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور جب آپ پہنچے اپنے شہر تو لوگوں نے جب پھولوں کے ہار آپ کے گلے میں ڈالے تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. تو امام اہل سنت نے جو ہے وہ مدینہ شریف کا جو ادب جو انہوں نے ذکر کیا، وقت ہوتا تو میں اس پر اور بات کرتا، لیکن ایک بات چلیں، یہ تو بات ہو گئی پاک و ہند کی، اور کہا جاتا ہے کہ پاک و ہند والے ان معاملات کے اندر غلو اور مبالغہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو نصیب کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم میں جتنا غلو اور مبالغہ کر سکتے کریں گے، جتنا شان اور اعلیٰ بلندی کی جو تعظیم ہے وہ کریں گے. کہاں تک کریں گے؟ خود آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم عطا کر دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم نے جو شان اور ادب اور تعظیم کرنی ہے کرو،
اور فارمولہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سے. ویسی نہیں کرنا کہ جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے کی. انہوں نے جانتے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. لیکن شریک نہیں، لیکن وہ تو حبیب ہیں، اور حبیب کی جتنی تعظیم ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی جو تعظیم ہوگی. اور یہ ذہن میں رہے کہ علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی شان کو بیان کرتے وقت لفظوں کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ الفاظ اور انداز یہاں دونوں دیکھے جاتے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ بھی، انداز بھی. میں نے ابھی آپ کو مثال دی حضرت عقیل کی کہ عبداللہ بن ابی نے صرف وہاں پر اپنی بھووں کو ہلایا تھا تو آیتیں نازل ہو گئیں. تو یہ وہ دربار ہیں. میں نے الحمدللہ اس شہر کی زیارت کی ہے، ملک شام میں، جہاں میرے آقا علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے. اس شہر کا نام ہے بصرہ شام، اور وہاں پر وہ بازار آج بھی موجود ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے تجارت فرمائی. وہاں پر وہ کنیسہ، چرچ آج بھی موجود ہے کہ جس کا راہب تھا بحیرہ، جس نے آپ کے چچا جناب ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے. کہا آپ تو اپنی نظروں سے اسے بھتیجا دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے تورات انجیل کو پڑھا ہوا ہے. ان کے ساتھ جو ہونے والے معاملات ہیں، یہ چلیں تو کنکریاں انہیں سلام پیش کریں، یہ چلیں تو درخت ان کے سامنے جھک جائے، بادل ان پر سایہ کرے. ابو طالب میں کہتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزماں ہے. وہاں پر وہ کنیسہ بھی موجود ہے. مزے کی بات یہ، وہاں پر ایک تاریخی مسجد ہے. مجھے وہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. اچھا، مسجد کا نام ہے مبرک الناقہ. ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور مبرک کہتے ہیں برکتی جگہ. یہ میں بات کر رہا ہوں اہل شام کی. تو میں نے وہاں پر، اچھا اس مسجد کا جو دروازہ ہے نا وہ بہت چھوٹا سا ہے، یعنی آپ کو اتنا جھکنا پڑے گا کہ جیسے کوئی رکوع کی کیفیت ہو جائے، اتنا جھک کر اس مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. میں نے امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شیخ مسجد اتنی تاریخی ہے، اور وہاں پر وہ مسجد بھی ہے جامع عمر بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، وہ آج بھی اسی صورت میں موجود ہے. سبحان اللہ. تو میں نے پوچھا امام صاحب یہ دروازہ آپ نے اتنا جو ہے وہ کیا، تھوڑا سا اونچا کر لو، بندہ آئے تو سر اٹھا کر تو آ جائے. تو بڑے جلال کے ساتھ انہوں نے کہا، کہنا آپ نے زیارت کی ہے یہاں پر؟ میں نے کس کی؟ کہنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اونٹنی مبارک کے قدم کے نشان یہاں پر ہیں کہ نہیں؟ میں نے جی میں نے زیارت کی. کہنا جہاں پر حضور کی اونٹنی کے قدم کے نشان ہوں، کس کی جرت ہے کہ وہ سر اٹھا کر آئے؟ جو بھی آئے گا سر جھکا کے آئے گا. اللہ اکبر. کہ میں اہل شام کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ادب و تعظیم میں، کہ وہ آقا تو آقا ہیں، آقا کی اونٹنی کے قدم کے نشان وہاں پہ لگے ہوئے. اللہ اکبر. انہوں نے اس مسجد کا نام ہی رکھا ہے مبرکن ناقہ. اللہ پاک ہمیں بھی آمین وہ ادب اور تعظیم عطا فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ بہت پیارے ثنا خاں عبید رضا قادری تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا پیارا سا کلام سنا دیجیے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں،
اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا شان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، پر درد آمد قدام بہرے سوال، بردرد آمد قدام بہرے سوال، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، وہ بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، کیا کہنے ہیں علامہ صاحب۔ موضوع ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا حضرت کہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بہت ساری گفتگو جو آپ نے فرمائی ہے اس میں ظاہری اعمال میں جو ادب کا معاملہ ہے اس کا اظہار ہوا ہے، باطنی طور پر یعنی قلبی طور پر بھی ادب مصطفیٰ و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر ہونا اور کتنا ضروری ہے، ارشاد فرما دیں۔ قلبی طور پر ہر عمل، بلکہ یوں کہیں کہ سرکار کے دربار میں کوئی بھی عمل مقبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قلبی نہ ہو۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے، اور کئی عادات قسمیہ کے ساتھ کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ ہمارے محبوب کے فیصلے کو اپنی جان سے نہ مان لے، صرف دلی نہیں، دل و جان، دل و جان سے نہ مان لے۔ اس لیے کہ ہمارے حبیب کی حکومت صرف سروں پر نہیں، ہمارے حبیب کا راج تو دلوں پر ہوتا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس پر حرف آخر کیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی زندگی کے آخر میں جب اس سے سوال ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کی تمنا کیا رہی، خواہش کیا تھی، تو وہ کہتا ہے 4 بیٹے ہیں، ان کے 4 بنگلے بن جائیں، 4 کی انڈسٹریاں بن جائیں، یہ ہو جائے، اپنی اپنے ہر ایک کا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا آپ کی زندگی کی تمنا کیا رہی، تو فرمایا النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک، یعنی میری زندگی کی جو تمنا ہمیشہ رہی شروع سے لے کر آخر تک، یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں، وہ یہی رہی ہے کہ جب بھی میری نظریں اٹھیں تو سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوں، سبحان، اور جب بھی میں بیٹھوں تو سامنے ذات مصطفیٰ ہو، اور میری جیب میں جتنا مال ہے وہ میرے نبی پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو قلبی ادا ہے کہ ایک طرف تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے نرم دل ہیں کہ آدھی رات میں کسی اجنبیہ کے گھر میں اس کے بچے بھوکے ہیں
تو آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ عورت آپ کو نہیں پہچانتی اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے بچے سو نہیں رہے، تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس کھانے کو نہیں اور یہ پتیلے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ، مختصر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پکایا، کھلایا، بچوں کے ساتھ کھیلے اور کھلا کر ان کو سلا کر جب وہ جانے لگے وہاں سے تو اس وقت میں عورت کو کہا کہ عمر کو بہن معاف کر دینا، وہ اپنی ریاست کے معاملات میں بہت زیادہ مصروف ہے، اور جو بھی عمر سے تم نے بدلہ لینا ہے تو عمر تمہارے سامنے موجود ہے۔ اللہ، تو ایک طرف تو آپ کے دل کی یہ نرمی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا آج ہماری یہ چیریٹیز وغیرہ کے معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، میں ضمناً دو الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں چیریٹی چلا رہا، فلاں چیریٹی چلا رہا، میری بات آپ بالکل حرف آخر میں اس پہ کہتا ہوں، بغیر عشق رسول کے جذبہ خدمت انسانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ، جس میں جتنا عشق رسول بھرے گا اس کا دل اتنا نرم ہوگا۔ واہ 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 واہ، یہ رب کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے زیادہ دل کی نرمی میرے حبیب سے زیادہ کسی کی نہیں ہے۔ ذاتی مفادات، ذاتی مصلحت کے طور پر اگر کوئی کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جی، لیکن خدمت انسانیت کے لیے اس کو عاشق رسول ہونا بھی چاہیے، واہ واہ، پھر وہ کرے گا جیسا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ واہ واہ، ایک طرف تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اتنی نرمی ہے، لیکن اسی عمر کے کان میں صرف اتنی آواز جانتی ہے کہ اے عمر، اس نے تمہارے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ تو وہی عمر ہیں، فرمایا فیصلہ ابھی پورا کہاں ہوا، میں کرتا ہوں بھی فیصلہ۔ تلوار اٹھائی اور اس کے سر کو تن سے جدا کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی عدالت میں اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی سوال یہاں پر پوچھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ادب کے ساتھ، اس لیے جلال بھی تو ہے نا کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے اس بندے کو مار دیا، اللہ نے آپ کو فرمایا تھا؟ کہا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہنے یہ کیا ہے؟ کہنے اسی کا نام تو قلبی تعلق ہے نبی سے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قلبی تعلق ہے، ابھی ہمیں کسی نے کہا نہیں، لیکن جب ہم نے یہ کام کر دیا تو اب رب کریم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، کہ آج پوری دنیا کی عدالتیں، ججز، وکلا، پورا جہاں بھی اگر عمر کا مخالف ہوتا ہے تو ہو جائے، عمر کے اس عمل پہ خدا تائید کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، یہ ہے وہ قلبی تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا۔ واہ واہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو محبت کا ایک انداز ہے پوری جماعت صحابہ میں ایک انفرادی ہے، ایک منفرد شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جتنے ظلم و ستم آپ پر ہوئے کہ بچے آپ کو خاردار تار ڈال کے مکے کی زمین پر ایسے گھسیٹتے تھے جیسے جانور کو گھسیٹا جاتا ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ ہمیشہ لہو لہان ہوتا ہے۔ جس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو آزاد کرایا تو اس وقت بھی جو بیڑیاں آپ کی کھولی گئی ہیں تو وہاں سے خون ہی خون بہہ رہا تھا، اور جس پیار سے صدیق اکبر نے انہیں گلے لگایا۔ میں نے کہا نا کہ حضور کے دربار کے یہ طلبہ کہ جن کو سرکار علیہ السلام نے عشق سکھایا ہے تو وہ محبت سے ایسے گلے لگایا، تو بلال حبشی نے اس وقت کیا کہا، اے ابو بکر، اتنے پیار سے آج تک مجھے کسی نے گلے لگایا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پھر سرکار علیہ السلام نے کیا تمغہ دیا، اس لیے کہ دین اور اسلام جو ہے کسی کا ادھار نہیں رکھتا، کہ ایک طرف اگر بلال نے وہ صخرات اور چٹانوں کے اوپر ان کو ایسے لٹا کر ان کی کھال جل جاتی، اندر کی چربی پگھلتی اور اس کی چڑچڑاہٹ سنائی دیتی، اور اس وقت بھی بلال کہتے تھے احد احد، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا مصطفیٰ ایک ہے۔ یہ جان تو بدن سے نکل سکتی ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں نکل سکتا۔ اور فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام نے پھر ان کو جب کعبے کی چھت پر چڑھایا اور کہا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ اذان دیں گے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، اے کاش کہ عمر بلال کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا۔ یعنی آج جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ رتبہ مقام دیا جا رہا ہے۔ واہ، اچھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی آقا علیہ السلام کی شان بیان کی۔ صدیق اکبر نے تو کمال کیا ہے نا، جی، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور غالباً اس کا اسلام بھی نہیں ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ما شأن نبیک، اپنے نبی کی شان بیان کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں کیا ان کی شان بیان کروں؟ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ آقا علیہ السلام کو کون جانتا ہے؟ اللہ، بے شک، دودھ میرے نبی پیتے ہیں، پیٹ صدیق اکبر کا بھرتا ہے۔ یعنی یہ جسم ابو بکر کا ہے، جان حضور کے وجود میں، اللہ اکبر، ان سے زیادہ حضور کو کون جانتا ہوگا؟ کہا ایسا کرو میرے بھائی عمر سے پوچھ لو۔ اب وہ حضرت عمر کے پاس آیا
تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر نے کہا ہے کہ وہ بیان کریں گے تو کہا جب وہ نہیں کر رہے تو میں کیا بیان کروں، ایسا کرو میرے بھائی علی سے پوچھ لو. اب یہ پہنچے حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے پاس. مولا کائنات حکمت کا جو ہے وہ سارا سمندر آپ کے سینے میں ہے. واہ واہ. تو سوال کیا کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو. تو مولا علی نے اس سے سوال پھر کیا، کہنا ایسا کرو کہ تم اس جہاں کی شان بیان کرو. تو وہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑا جہاں ہے، یہاں پہ سمندر کی ایک دنیا ہے، بادلوں کی ہے، آسمانوں کی ہے، تاروں کی جھرمٹ ہے، چاند کا اپنا ایک جہاں ہے، سورج کا اپنا ایک جہاں ہے، یہ سارے جہاں ہی جہاں ہیں. تو اتنے سارے جہانوں کا میں ذکر کیسے کروں؟ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن تو کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ پورا جہاں اتنا سا ہے اور تو اتنے سے کو بیان نہیں کر پا رہا. اور جن کے بارے میں تو پوچھنے کے لیے آیا ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جب تو قلیل کو بیان نہیں کر سکتا تو علی پھر عظیم کو کیسے بیان کرے؟ کیا کہنے. اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایسے تاروں کی وہ انجمن سجی ہوئی ہے زمین پر کہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی، حیدر بھی، سعد بھی، سعید بھی، طلحہ، زبیر، سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں. اور آج یہاں پر مقابلہ چل رہا تھا نعت گو شاعری کا کہ سب سے پیاری نعت حضور کی کون پڑھتا. کیا کہنے. واہ واہ. تو وہاں پر پڑھنے والے حضرت سیدنا حسان بن ثابت بھی تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے اور دیگر بھی تھے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ سرکار کیا مجھ کو بھی اجازت ہے کہ میں پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل بلال آپ کو بھی اجازت ہے، پڑھیے. لیکن سرکار جیسی فصاحت اور بلاغت ان لوگوں کی ہے، میں ٹھہرا حبشے کا تو میری اصل جو مادری زبان ہے وہ حبشی ہے، تو میں کیسے ایسا کرتا ہوں، میں اپنی زبان میں پڑھتا ہوں. تو انہوں نے پھر اپنی زبان میں پڑھا. آپ یقین کریں حافظ صاحب، آج بھی وہ شعر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کے ساتھ جو ان کی محراب ہے، اس محراب پہ ایسے راؤنڈ کر کے یو کی شکل میں وہ شعر لکھا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور میں ایک نہیں الحمدللہ سینکڑوں مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں حاضری کا شرف ملا. وہ شعر ہے کیا، میں نے اس کو غور سے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے ارا برا کن کرا کرے کرا مندرا. تو وہاں پر جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے بھائی بلال یہ ارا برا کا مطلب ہمیں بھی بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی تفسیر کی کہ اس کا مطلب یہ ہے تو اس کی فصاحت کو پھر صحابی نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کو یوں بیان کیا، اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فإنما بک فیک یضرب المثل، کہ جس وقت عزت داروں کے ذکر کیے جائیں گے اور وہ ذکر آفاق کی بلندیوں کو جب پہنچیں گے تو جہاں پر تمام عزت داروں کے ذکر ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا ذکر شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہے وہ قلبی تعلق. اور میں 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسین جو ہے وہ ماحول میں میں اپنی قوم سے اور پورے جہاں میں جتنے بھی ہیں سنی ان سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ذکر الحمدللہ ادب والوں میں کیا جاتا ہے. میں نے ایسی گوگل کے اوپر سرچ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نعت گو شاعر کتنے ہیں، تو صحابہ کرام کے نام آئے. اس کے بعد جو دوسرا وہاں پر فہرست آ رہی ہے اس میں پہلا نام امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. تو ہم اپنے اس امام کے ماننے والے. صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، بقیہ باتیں سب کے سمجھ میں آ جائیں گی. میلاد شریف کی محفل ہے نا، اس محفل کا بھی پھر ویسے ہی ادب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اب محفل کرانے والے ہیں، انجمنیں ہیں، تنظیمات ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور بڑا حسین سجایا جاتا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. یہ سارے جان سرکار پہ قربان ہے. تو یہ چند لاکھوں کا چراغا اور اس کو دیکھ کر وہ اتنا خرچ ہو گیا، میں نے کہا ان پہ سب کچھ قربان ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے سب کچھ کیا تو اپنے عمل سے ہم ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی میں ہم حقیقی میلادی ہیں. بہت اچھا. میرا اپنا جو ایک عمل ہے آپ کہیں تو میں شیئر کرتا ہوں. جی. میں جب بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچتا ہوں نا، جی، تو اب جیسے انہوں نے انٹرنس بنائی ہوئی ہے اور مجھے پوری محفل میں چل کر آنا ہے. ہاں. تو جہاں پر دریاں شروع ہوتی ہیں میں اسی جگہ پر چپل اتار دیتا ہوں. یہ صرف میں ایک بتانے کے لیے اس عمل کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس محفل کا ادب بھی تو ہمیں پتہ چلے نا. جی. میں وہیں پر چپل اتار دیتا ہوں. ساتھ میں کوئی ہوتا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے، نہیں ہوتا تو خود ہی اٹھا لیتا ہوں. کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس سے نہ میری عزت میں کوئی کمی ہو رہی ہے نہ میری شان و شوکت میں، کچھ نہیں.
یہ ہم لوگوں نے اپنے طور پر سوچ لیا ہے. اب وہاں پر محفل کرنے والا انتظامیہ کا کوئی شخص ہو اور سفید چاندنی کے اوپر وہ چپل پہن کے آ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, اور سارے لوگ ایسے ہی چل رہے ہیں. میں نے کہا اس محفل کو نسبت کس سے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جس محفل کو نسبت ہو جائے میرے نبی سے, اس محفل پر ہماری جانیں قربان ہیں. سبحان اللہ. محفل کو نہیں دیکھو, نہ چاندنی نہ دری کو دیکھو, یہ دیکھو نسبت کس سے ہو رہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو میں اس مبارک پروگرام اور آپ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را جب محفلوں کے اندر آؤ تو اس ادب کے ساتھ آؤ کہ سر ڈھپے ہوئے ہوں, باوضو ہو, آپ نے بہترین ستھرا لباس پہنا ہوا ہو, اس پہ عطر لگی ہوئی ہو, اور جس وقت میں محفل کا یہ سلسلہ سجا ہوا ہو, کوئی وہاں سے گزرنے والا ایسا ہو کہ جو میلاد شریف کا منکر بھی ہے, لیکن آپ کے ادب اور آپ کے اس تعظیم کے حسین روح پرور منظر کو دیکھ کر وہ بھی کہے کہ میں بھی چلا اب میلادیوں میں. ایسے ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والے. تو یہ صرف اس ادب و تعظیم میں کہ جہاں پر ہم لوگوں کا نام ہے تو وہاں پر ہم ہر اس چیز کی تعظیم کریں گے کہ جس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جو بزرگان دین سے حضرت ہمیں ادب ملا ہے, صحابہ کرام کے ذکر سے جو آپ نے ہمیں ادب سکھایا ہے, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب بتایا ہے. اب یہ محفل سجانے والے تو ظاہر بات ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں نا, اس ادب کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں. بالکل. اگر اس میں ہی ادب نہ ہو یا ادب کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ تو پھر تو کسی اور چیز کی ترجمانی ہوئی. تو بڑی کمال آپ نے توجہ دلائی ہے. دیکھیں جہاں پر محبت کی بات ہوتی ہے نا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں محبت سے. جی. اب اگر وہ واقعی میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اس محفل کو سجا رہا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ہر اٹھنے والا قدم میرے نبی کی محبت میں ہوگا. وہ اپنی اداؤں سے بتائے گا کہ حضور کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے, حضور کا عاشق ایسا ہوتا ہے, حضور کا محب ایسا ہوتا ہے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مدینہ شریف کے ایک عالم سید بزرگ کو میں جانتا ہوں, آپ یقین کریں حافظ صاحب کہ ان کے سامنے بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی, بھلے اجمی میں لے اردو میں لے, بس نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صرف نام آ جائے اور ان کے کانوں میں حضور کے نام کی جو ہے وہ آواز پہنچے اور ادھر آنکھوں سے اشک بہنا شروع ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی ہر وقت حضور کے ذکر میں وہ ایسے فنا ہیں کہ صرف نام سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ محبت کی جو ہے وہ کہ جب اس میں کھو جاتا ہے وہ تو اس کی پھر کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. سید حسن علی قادری سے گزارش کروں گا ہدیہ عقیدت پیش کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. زہے عزت و اعتلاء محمد, زہے عزت و اعتلاء محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مقام عرش ان کا, فلک فرش ان کا, مقام عرش ان کا, فلک فرش ان کا, ملک صلی
اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گیروں کا سہارا گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا اتنا خوبصورت آپ نے کلام فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ٹاپک پر اس موضوع پر آپ نے جن جملوں کا انتخاب کیا اور پھر صحابہ کرام کے ذکر سے اور ان کے عمل سے اور دیگر مقدس ذوات کے عمل سے جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا ظہور ہوا اس کا آپ نے جو تذکرہ کیا یقیناً ہر عاشق جھوم اٹھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ با ادب رکھے ادب والوں میں رکھے ہر قسم کی ذرہ برابر بھی بے ادبی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے ثنا خانوں کا بھی دل سے شکریہ ناظرین کرام رحمت میلاد کی اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ